ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی چونگ کے زیر اہتمام جو ماہانہ درس قرآن مجید مین بازار مدنی مسجد میں منعقد ہوتا ہے، موجودہ صورتحال کے پیش نظر اور حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ مختصر سا انعقاد کیا گیا ہے اور آن لائن اس کو کوشش کی گئی ہے دوستوں تک پہنچانے کی۔ کچھ ضروری باتیں موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عذاب آتے کیوں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے اور قوموں کی تاریخ کیا بتاتی ہے، اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ پہلی قوموں پر جو عذاب آئے اس کی وجہ کیا تھی اور ان قوموں کا کیا طرز عمل تھا جو عذاب کی وجہ بنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بہت ساری قوموں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا نشان بنے، لیکن وہ ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسل اعظام کا جو سلسلہ ہے، اس میں انبیاء کرام کو، رسل اعظام کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی بات کی طرف توجہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف نہیں آئے، اور انبیاء کرام مسلسل ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ پھر بھی رجوع اللہ کی طرف نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ مانا، انبیاء کی توہین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کا ذکر موجود ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے 1500 سال حکومت کی، اور طاقت ان کی اتنی تھی، قوت اتنی تھی کہ اس دور کے اندر یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بتوں سے تعلق توڑ کر ایک خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی بات کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، جن کی عبادت کرتے رہے، ہم کیسے ان سے اپنا تعلق توڑ دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام برابر ان کو سمجھاتے رہے، مسلسل تبلیغ کرتے رہے، پھر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں قوت عطا کر کے تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا، کہ تمہیں اپنے سپر پاور ہونے کا دعویٰ ہے تو یہ طاقت بھی تو خدا نے عطا کی ہے، تو اگر تم توبہ کر لو گے تو اس توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو گفتگو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے ساتھ ہوئی، اس کے جواب میں اس قوم نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ تو نادانی پر ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی، تو ہمارے باپ دادا بھی ان بتوں کی پوجا کرتے رہے، تو ہم ان بتوں کو کیسے چھوڑ دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے پھر اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، وہ اپنی رنگینیوں میں زندگی گزارتے رہے، شیطان ان کی بدعمالیوں کو آراستہ کر کے ان کو دکھاتا رہا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے،
اور وہی سب کچھ ہیں، ان کی طاقت، ان کی پاور اور ان کی قوت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہوا کہ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس طرح عذاب بھیجا کہ ایسی چنگھاڑ تھی، ایسی چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ جس جگہ وہ قوم بستی تھی لگتا یہ تھا کہ یہاں رہتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 1500 سال اس قوم نے حکومت کی، لیکن اللہ کے نبی کی توہین کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے، سرکشی کے اندر تکبر میں مبتلا ہوئے، تو وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا ہے قوم سمود کا۔ قوم سمود کے اللہ تعالیٰ نے جو فن عطا کیا تھا ان کو، یہ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے، اور اس فن پر ان کو بڑا ناز تھا، اور ان کے اس فن کی وجہ سے ان کا دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام انہیں دیا، لیکن انہوں نے بات کو سمجھنے کی بجائے، بڑی اڑیل قوم تھی، اور تمام مفسرین نے لکھا کہ تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اس قوم کے اندر، صرف اسی فن کی وجہ سے کہ ہم پہاڑوں کو تراش لیتے ہیں، ان کے اندر ہم مکانات اور محلات بنا لیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان کے اندر تکبر بھی تھا، انانیت بھی تھی، سرکشی بھی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کو تبلیغ کرتے رہے تو انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ پھر پہاڑ میں سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ پہاڑ میں سے اگر اونٹنی نکل آئے گی تو ہم آپ کی جو نبوت ہے اس کو بھی مانیں گے، اللہ کی توحید کو بھی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا کے بعد اونٹنی میں سے، پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، اور اس نے اس وقت لوگوں کے سامنے بچہ جنا، حاملہ اونٹنی تھی، بچہ جنا۔ اب اس اونٹنی کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، آیت ہے، اس کو تم نے روکنا نہیں ہے، یہ جہاں چاہے اس کو جانے دو، جہاں سے چرنا چاہتی ہے وہاں اس کو چھوڑ دو، جہاں سے پانی پینا چاہتی ہے وہاں اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشانی بن کر آئی ہے، تو اس کو روکنا نہیں ہے۔ اب وہاں پانی کی پہلے ہی قلت تھی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ ایک دن تم استعمال کرو، ایک دن یہ اونٹنی استعمال کرے پانی، تاکہ نظام چلتا رہے۔ اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہے، اور اس کے ساتھ بدسلوکی بھی نہ کرنا، اس کو اذیت نہ دینا، کہیں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے بیٹھو۔ لیکن اس قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، وہ اونٹنی جو اللہ کی طرف سے نشانی بن کر آئی تھی، جبکہ ان کا وعدہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ جب اونٹنی پہاڑی میں سے نکل آئے گی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور انہوں نے یہ وعدہ بھی پورا نہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے ہوا یہ کہ ایک دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرا دن آیا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ ان 3 دنوں کے بعد پھر ایسی ہوا چلی کہ اس بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اور اس بستی کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور وہ جن کو اپنے فن پہ بڑا ناز تھا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، تکبر، سرکشی، انانیت کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہاں رک کر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس پہاڑی میں سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیں تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان لیں گے۔ ایک مطالبہ کفار اور مشرکین نے بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی برسات کر دے، پتھر ہم پر برسیں گے اللہ کی طرف سے تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارا یہ مطالبہ ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ اس کا جواب کیا آیا؟ فرمایا حبیب پیارے، آپ اگر ان میں موجود نہ ہوتے تو میں پتھر برسا دیتا ان پر۔ تھے کافر، مشرکین تھے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا، لیکن رب نے فرمایا حبیب آپ ان میں موجود ہیں، اگر آپ ان میں موجود نہ ہوتے تو ان پر یہ پتھروں کی بارش ہو جاتی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، پہلی قوم پر جو عذاب آیا، اس امت پر عذاب اس شکل میں نہیں آئے گا جس طرح پہلی قوموں پر آیا ہے۔ اور اس کی وجہ قرآن نے یہ بیان کی
وہ ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہماری عبادتیں، روزے، دی ہوئی زکوٰۃ، حج، وہ تو خدا جانے قبول بھی ہے یا نہیں، وہ تو خدا جانتا ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ان عذاب ٹلنے کی ایک وجہ بیان کی گئی کہ حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور یہ عذاب اس طرح نہیں آئے گا جس طرح پہلی قوموں پر آتا تھا۔ اب قوم عاد، قوم سمود کا حال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ اس کے بعد فرعون، جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کو اپنی اس دعوے پر بڑا ناز تھا۔ اپنے اس محل کے اندر بھی ایسے قانون بنا رکھے تھے کہ سجدہ کرنا لازم ہے اس کو، فرعون کو اپنی خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سب سے پہلے جو عذاب بھیجا وہ اولے برسائے گئے، آگ کے اولے تھے، اور آسمان سے برسائے گئے، اتنے بڑے اور وزنی اولے تھے کہ جنہوں نے درخت کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکا۔ وہاں جو کھیت تھے، سبزیاں تھیں، وہ سب تباہ ہو گئیں، اور جو کچھ کھیت اور سبزیاں بچ گئی تھیں، اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب بھیجا گیا۔ ان ٹڈیوں نے وہ جو کھیت کے سبزیاں باقی رہ گئی تھیں ان کو وہاں سے ملیا میٹ کر دیا اور ان کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کے بعد ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا، اور وہ جوئیں وہاں جو حیوانات یا انسان باقی رہ گئے تھے ان کے جسموں کے ساتھ جا کر وہ چمٹ گئی، اور پھر وہ قوم عبرت کا نشان بن گئی، وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دے، آپ اپنے رب سے کہیں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کیفیت ان کی لوٹ کے آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد ایک اور جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کو نمرود کہتے ہیں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرشتوں کے ذریعے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر اس کو تبلیغ کی، اللہ کی توحید ماننے کے لیے کہا، انکار کر دیا۔ دوسرا آیا، تیسری مرتبہ پھر فرشتہ آیا، پھر اس نے کہا فرشتے سے کہ ایسا کرو، تم بھی اپنا لشکر لاؤ، میں بھی اپنا لشکر لاتا ہوں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، میں خدا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کس کے لشکر کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اب وہ لشکر جس وقت آیا تو تفاسیر میں ہے کہ وہ طلوع آفتاب کا وقت تھا۔ لشکر جیسے ہی آیا تو دوسری طرف کیا ہوا کہ مچھر اور مکھیوں کی اتنی کثیر تعداد آئی کہ سورج بھی چھپ گیا اور دنیا پر اندھیرا چھا گیا، اور اس وقت بالکل نظر کچھ نہیں آتا تھا مچھروں اور مکھیوں کے علاوہ۔ انہی میں سے ایک مچھر نمرود جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے ناک میں سے گھس کر دماغ میں داخل ہوا، اور 400 سال نمرود اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ اس کو سکون اس وقت ملتا تھا جب اس کے سر پہ ضرب لگائی جاتی تھی۔ وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے یہ جو تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے، ذرا اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد ذرا آج کے حالات کو دیکھیں۔ اس وقت جن ممالک کے اندر اس وائرس کی وجہ سے تباہی پھیلی ہے، ان میں امریکہ ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، اس طرح کے اور کئی ملک جو اب خدا بنے بیٹھے تھے، جن کی سرکشی اور جن کا تکبر، خاص طور پر امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، آج بھی وہاں روز کم و بیش 1000 لوگ اس وائرس سے مر رہے ہیں۔ اور وہاں کا پریزیڈنٹ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، وہ بھی آج کہتا ہے کہ اگر 2 لاکھ تک بھی اموات کو ہم روک لیں تو بڑی بات ہوگی۔ تو یہ تاریخ نئی نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ وہ لوگ کس وجہ سے تباہ ہوئے تھے، وہ خدا بنے بیٹھے تھے، ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، قوت پہ بڑا ناز تھا، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ آج وہ جنہوں نے خلا میں قدم رکھ دیے ہیں، وہ جنہوں نے زمین کے سینے چیرے اور یہ کہا کہ زیر زمین بھی اگر کوئی خزانے موجود ہیں وہ ہم نکال سکتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہم نے فضاؤں کو تسخیر کر لیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سمندر کی موجوں کو قابو میں لا سکتے ہیں،
انہوں نے کہا ہم دریا کی گہرائی کو، اس کی وسعت کو ماپنے کی قوت ہمارے پاس آ گئی ہے، چاند پر قدم رکھنے کی باتیں کی، فضا میں جانے کی باتیں کی، اور اس بنیاد پر انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ان لوگوں کو آج رب کائنات نے پھر بتایا کہ آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے، کہ ایک ایسا وائرس جو خوردبین سے بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، اتنا چھوٹا اس کا حجم ہے کہ بڑی کوئی ہائی کوالٹی کی، ہائی پیمانے کی بہت بڑی کوئی خوردبین ہو، اس سے بھی زوم کر کے بڑی مشکل سے اس وائرس کو دیکھا جاتا ہے، جو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس وقت تک لاکھوں زندگیاں نگل چکا ہے، اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے بے بس نظر آتے ہیں۔ آج قرآن کے وہ الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں کہ بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، رب کون ہے، خالق اور مالک کون ہے۔ اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھا، خالق حقیقی نے ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ آج بھی یہی نعرہ گونج رہا ہے، اور اس کی ایک جھلک حضرات گرامی قدر ذرا آپ یہ بھی دیکھیں، اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ امریکہ کے واشنگٹن کے چوک میں کھڑا ہو کر ایک شخص پکار کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ خدا ناراض ہو گیا ہے، خدا کو مناؤ، خدا ناراض ہو گیا ہے۔ امریکہ کے اقتدار کے وانوں میں اذانیں دی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اٹلی کا حکمران کہتا ہے، اٹلی کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ زمین کے جتنے وسائل تھے ہم استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں، اب ہماری بس ہے، اب آسمان والا ہی کچھ کرے گا۔ تو آج وہ اعلان گونج رہا ہے کہ بتاؤ بادشاہت کس کی ہے۔ یہی تو قرآن نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کل جب ہم مر جائیں گے تو پھر زندہ کس طرح ہوں گے دوبارہ۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ لوہے کے بن جائیں یا پتھر کے بن جائیں، یہ اس سے بھی بڑی کسی چیز کے بن جائیں، اور پھر یہ پوچھیں کہ اگر ہم واپس اپنی حالت میں کیسے لوٹیں گے، تو ان سے کہو کہ وہی تمہیں واپس اس حالت میں لٹائے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ یہ رب کائنات کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی قوت ہے کہ جب لوگ اپنے آپ میں خدا بن بیٹھتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، تکبر اور سرکشی میں آتے ہیں، تو رب کائنات ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آیا ہو، وہ سوال یہ ہے کہ اس عذاب کا شکار صرف وہ ممالک تو نہیں جو کفار کے ملک ہیں، عیسائی اور یہودیوں کے ملک ہی تو نہیں، بلکہ مسلم ممالک بھی اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں، اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو جب ہم اس کو عذاب کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں، یا ایسے لوگ جو نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تو وہ بھی تو اس عذاب کا شکار ہوئے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ یہی بنیادی بات ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس آزمائش کی 2-3 وجوہات بیان کی گئی۔ پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو کوئی مقام عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو اس درجے یا بلندی تک یا مقام تک پہنچا سکے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب وہ اس آزمائش میں مبتلا ہو کر صبر کرتا ہے تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کی گئی کہ ایک شخص جو بظاہر نیک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے رسول اور نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، لیکن اس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بشری تقاضوں کی بنیاد پر بتقاضائے بشریت اس سے کوئی گناہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کو آزمائش میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ اس کی وہ آزمائش دنیا کے اندر اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے، اور وہ کل آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائے، آخرت کے اس بڑے عذاب سے اور تباہی سے بچ جائے، اور دنیا کے اندر ہی اس کے لیے یہ آزمائش اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ تو ان 2 وجوہات کی بنیاد پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو نیک لوگ بھی اس وائرس کا وبا کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا، جبکہ کفار کی صورت اور ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور پھر قرآن نے ایک اور وجہ بھی بتائی، فرمایا ہم بڑے عذاب سے پہلے تمہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بڑا عذاب قیامت کا عذاب ہے، وہاں کیا ہوگا؟ دہکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم کے گڑھے ہوں گے،
جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں کیا تباہی ہوگی اور کس طرح انسان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، تو کہا کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور وہ چھوٹا عذاب اس لیے ہوگا کہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ آگے جو بڑا عذاب آ رہا ہے اس سے تم بچ سکو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ یہ وائرس کسی کے لیے وبا ہے، کسی کے لیے آزمائش ہے، کسی کے لیے عذاب ہے، اور یہ ایک وبا ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ جہاں ایک بات میں یہ عرض کر دوں، ایسی صورتحال کے اندر سوشل میڈیا کا کردار، اب تک کی جو مختلف آراء آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی، سب سے پہلے تو یہ بات کی گئی کہ یہ کسی لیبارٹری میں تیار ہوا ہے اور اس کو پھر ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ پھر کسی نے تو یہ بھی کہا کہ ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ صرف امداد یا فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے کیا گیا۔ مختلف آراء آپ نے دیکھی، تو آپ ذرا توجہ کریں کہ یہ لوگوں کی جان سے کھیلنے کی بات ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے، اس کا اثر ہے، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا سے بات پڑھ کر اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، اس کا مثبت اثر بھی ہوتا ہے، منفی اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر میں بھی اور آپ بھی، ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا اگر استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ذمہ دارانہ استعمال کیا جائے۔ حقیقت جو ہم نہیں جانتے تو کوئی ایسی بات ہم آگے نہ پھیلائیں جس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ بولیں ذرا آپ حضرات، جس سے آگاہ ہم نہیں ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک صاحب نے فیس بک پر کہا کہ اگر کوئی شخص کرونا وائرس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ڈیٹول پیے، اس سے جراثیم مر جاتے ہیں، وہ وائرس سے بچ جائے گا۔ تو خبر یہ آئی کہ بہت سارے لوگوں نے ڈیٹول پیا اور وہ جان سے یاد دھو بیٹھے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم پانی میں پتھر نہیں مارتے، ہمیں نہیں پتا کہ اس پتھر کے لگنے سے پانی کی سطح پہ کتنا بڑا دائرہ بنے گا۔ جب ہم پتھر مار دیتے ہیں پانی میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ لہریں، پانی کی ارتعاش جو پیدا ہوا، وہ پانی کی سطح پہ دائرہ جو بنا ہے وہ کتنا وسیع بنا۔ ہم پوسٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا اثرات تھے اور یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ غلط فہمی جو ہم نے پھیلائی، اس کی وجہ سے کتنے لوگ عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو یہ بات آپ حضرات سے میں کرنا چاہتا ہوں، اور آن لائن جو دوست سن رہے ہیں ان سے بھی، کہ جس بات کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، آگاہی ہم نہیں رکھتے، اس کو قطعاً بھی ہمیں سوشل میڈیا پر پھیلانا نہیں چاہیے۔ یہ حقیقت ہے، پوری دنیا اس وقت وبا میں لپٹی ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ اس وقت اس سے مر چکے ہیں۔ ہم اس صورت میں اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری بحیثیت مسلمان ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو وہ صورت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، وہ صورت یہ ہے کہ آج امریکہ کے ایوانوں میں بھی اذانیں دی جا رہی ہیں اور وہاں قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے، اور اٹلی کا حکمران بھی آج اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو آج وہ لوگ بھی، پھر چین کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں کا صدر مسجد میں جاتا ہے اور قرآن گھر میں رکھنے کی بات کرتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو یہ گھر کی بات ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ آپ ہاتھوں کو دھوئیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، طہارت، مسجد میں جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو طہارت ضروری ہے، دن میں 5 مرتبہ ہم وضو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم اگر صابن سے ہاتھ دھوئیں تو اس میں قباحت والی بات بولیں کوئی بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم خدا نہ کرے اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے آگے پھیلے۔ تو احتیاط یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ یہ کہنا کہ ہاتھ دھونے سے کیا ہوتا ہے، سلام نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ دلیری نہیں ہے، اس کو میں بے وقوفی کہتا ہوں۔ اس لیے کہ بعض لوگ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو پہلے ہم اسباب کی طرف بھی دیکھیں گے، احتیاطیں جو بتائی جا رہی ہیں ان کو بھی لازمی اختیار کریں گے۔ تو ہاں، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اسباب کی طرف، کہ جو اس وقت میڈیکل سے وابستہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ احتیاط آپ کریں تو آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے، اس کو ہم اختیار کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہم نے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں،
اور ہم یہ بات جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کی، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے یہی کہا تھا کہ تم اگر توبہ کر لو تو تم پر بارش بھی برسے گی، اور اللہ رب العزت تمہیں مزید قوت ہے نا، تمہارے پاس طاقت ہے، اس طاقت پر تمہیں گمانڈ ہے، اللہ اور طاقت تمہیں عطا کر دے گا اگر تم توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ اگر تم توبہ کر لو، بخشش اللہ سے مانگ لو، موسلادھار بارش تم پر برسے گی، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، اولاد میں اضافہ ہوگا، باغات تمہیں ملیں گے، نہریں ملیں گی اگر تم توبہ کر لو۔ تو وہاں وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے، ان سے کہا گیا کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ تو ایک مسلمان اگر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو یہ بلائیں کیسے نہیں ٹل سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرو۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے مال کی کمی کی شکایت کی، تو امام حسن نے اس سے بھی یہی کہا، فرمایا توبہ کرو۔ ایک شخص نے آزمائش میں گرے ہونے کی شکایت کی، آپ نے اس سے بھی یہی کہا توبہ کرو۔ وہ شخص جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وظیفہ پوچھ کر گیا، توبہ کی، گناہوں سے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خادم سے کہا کہ تم جاؤ اور نواسہ رسول شہزادہ رسول سے پوچھو کہ یہ جو وظیفہ انہوں نے بتایا ہے یہ ان کو کہاں سے پتہ چلا ہے، یہ وظیفہ ان کو کس نے بتایا ہے۔ اب وہ خادم جو تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ یہ جو وظیفہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ توبہ کرو، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو وہاں آپ نے یہی حضرت ہود علیہ السلام نے جو قوم عاد سے کہا تھا کہ توبہ کرو، اللہ تم پر بارش برسائے گا، یہ بات آپ نے وہاں ذکر کی۔ اور پھر دوسری بات حضرت امام حسن نے فرمائی کہ کیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا کہ تم توبہ کرو تو موسلادھار بارش برسے گی، فصلیں بھی تمہیں ملیں گی، اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا، جنت اور باغات ملیں گے۔ فرمایا یہ وظیفہ میں نے قرآن سے لیا ہے کہ اگر کسی مشکل کے اندر پھنس جاؤ تو رجوع اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو، توبہ کرو۔ دوسری بات میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر جب ایک انسان دوسرے انسان سے ہاتھ ملانے سے بھی ڈر رہا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے، مصافحہ اور معانقہ سے منع کیا گیا، علماء کا باقاعدہ اس پر فتویٰ آ چکا۔ مساجد کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک کے اندر تو مساجد بند ہیں، وہاں نہ جمعہ ہو رہا ہے نہ جماعت ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی 6-6 فٹ فاصلہ رکھنے کا کہا گیا کہ فاصلے پر کھڑے ہوں۔ میں کہتا ہوں بازار بند پڑے ہیں، تاریکی چھائی ہوئی ہے، سناٹا ہے، کچھ دیر کے لیے کھلتے ہیں، اس کے بعد وہاں سناٹا چھا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری صورتحال دیکھ کر آج کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا، آج کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی آج بھی نہیں چھوڑ رہا، کوئی بے نمازی آج بھی نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان اگر آج بھی توبہ نہیں کر رہا تو اس سے بڑا سخت دل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج اس وقت جب عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا اس وبا کے اندر ہے، یہ صورتحال دعوت دے رہی ہے کہ اللہ کے حضور رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ کے حضور معافی مانگو۔ اس لیے کہ جب کوئی اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آج اس صورتحال کے اندر بھی اگر ہم توبہ نہ کریں، آج بھی ہمارے دل اللہ کے خوف سے نہ لرزیں، تو عجیب بات ہوگی۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل ہیں، آپ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لیکن اس ڈاکہ زنی کے اندر بھی یہ تھا کہ مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، نماز کے بھی پابند تھے، روزے کے پابند تھے۔ ایک تاجر ایک شہر سے آیا تو وہاں سے لوگوں نے کہا کہ راستے میں فضیل ہیں جو مال لوٹ لیتے ہیں، تو تم ایک سرکاری دستہ ساتھ لے جاؤ حفاظت کے لیے جو تمہارے مال کو بچا لے۔ تو اس نے کہا کہ میں فضیل کو جانتا ہوں، مجھے سپاہیوں کی ضرورت نہیں، میں قرآن پڑھنے والا قاری ساتھ لے جاتا ہوں۔
جس وقت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب وہ تاجر پہنچا تو اس نے قاری قرآن سے کہا کہ تم قرآن پڑھو۔ اب اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے جھک جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض نے یہ بات سنی تو روتے ہوئے کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایمان والوں کے دل اللہ کے لیے جھک جانے چاہیے۔ فرمایا میرا دل جھک گیا ہے، توبہ کر لی، جو مال لوگوں کا لیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا۔ تو آج قرآن کی اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ کے لیے جھک جانے چاہیے۔ پھر قرآن نے ایک اور قاعدہ بھی بتایا ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب اور وبائیں اور بلائیں آتی ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا کہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ وہی آیت پھر یہاں جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ توبہ کرو گے تو بارش برسے گی، یعنی جب اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو بلائیں تو ٹلیں گی لیکن نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جب میری امت ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آج اجتماعی طور پر تو ضرورت ہے ہم توبہ کریں اور اجتماعی طور پر دیکھیں کہ ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ انفرادی طور پر بھی ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس عذاب کو کہیں میں نے تو نہیں دعوت دی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ پہلی بات فرمائی جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، قوم بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے تو اس وقت ان پر ایسی وبائیں آتی ہیں جو پہلی قوموں پر نہیں آئی تھیں۔ طاعون جیسی بیماری ان میں پھیل جاتی ہے جو ایک وبائی مرض ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں اس بے حیائی کی وجہ سے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ان پر رب پھر بارش نہیں برساتا۔ فرمایا اگر زمین پر چوپائے اور جانور نہ ہوں تو بارش نہ برسے۔ یہ بارشیں ان کی وجہ سے برستی ہیں اس زمین پر جہاں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے پھر فرمایا اللہ کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے کہ بارش نہیں برستی۔ پھر فرمایا وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اس قوم کو قحط سالی کے اندر اور رزق کی کمی کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ حکمران، وہ امراء جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ان پر غیروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور ان سے بعد نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح وہ شخص جو کتاب اللہ کو اور سنت رسول کو پس پش ڈال دیتا ہے، فرمایا وہ شخص بھی عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اور اس قوم کے اندر آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو آج اس صورتحال کے اندر یہ صورتحال ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رجوع اللہ کریں، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور اس صورتحال کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر کے اخلاق حسنہ کی طرف نہیں آتا، اعمال حسنہ کی طرف، تو بڑا عجیب آدمی ہوگا جو اس وقت بھی صورتحال سے عبرت حاصل نہیں کر رہا۔ تیسرا اہم نقطہ آج کی گفتگو کا جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے صرف وہ لوگ ہی نہیں جو دیہڑی دار ہیں، مزدور لوگ جو 300-400 روپیہ 500 روپیہ روز کا کمانے والے، صرف وہی نہیں، بڑے اچھے اچھے تاجر بھی پریشان ہیں۔ آج ایک ماہ یا اس سے 1-2 دن زائد ہو گئے مارکیٹیں بند پڑی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کی بنسبت، تاجروں کی بنسبت جو دیہڑی دار طبقہ ہے، ان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ 2 وقت کے لقمے کے لیے بھی پریشان ہیں۔ ان کے گھروں کے اندر، بعض گھروں کے اندر چولہے جہاں تک ابھی راشن نہیں پہنچا، امداد نہیں پہنچی، ان کے چولہے بجھے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہاں ایک شخص وہ ہے جو 4 مرتبہ بھی امداد لے لیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے سوال نہیں کرتا۔ قرآن نے بھی ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ بعض لوگ جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے سوال نہیں کرتے کسی۔ تو جہاں ہم نے ان ضرورت مندوں کو، لاک ڈاؤن کا یہ مطلب نہیں کہ گھروں کے اندر اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو گھروں کے اندر ہم اس کو انجوائے کرتے رہیں، طرح طرح کے کھانے پکا کر، ڈشیں پکا کر، تو ایک تفریح کا سما گھر کے اندر پیدا کریں۔ لاک ڈاؤن کا
یہ مطلب ہمیں نہیں لینا چاہیے. اعتدال اور میانہ روی ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. تو اس صورتحال کے اندر ہم نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو مجبور ہیں، اور ان مجبور لوگوں کے اندر بھی وہ لوگ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے، وہ اس وقت بھی قسم پرسی کی حالت میں، فقر کی حالت میں، غربت کی حالت میں، بھوک کی وجہ سے گھروں میں ہیں. ہم نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے. اور بالخصوص میں یہاں بات کروں گا جس پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اسی طرح ہماری دعوت اسلامی اور منہاج القرآن، اور اسی طرح بہت ساری تنظیمیں انہوں نے راشن تقسیم کیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی ہر فرد کی یہ ذمہ داری. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو مجبور ہیں اس وقت، ان کی مدد کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے کس چیز کا خیال کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے. ایک آٹے کا تھیلا دے کر 10 سیلفیاں ساتھ لے کر فیس بک پر ڈال کر وہ بندہ جو پہلے بھوک سے مر رہا تھا وہ کہیں غیرت سے نہ مرنا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ غیرت سے مر جائے کہ اس کی مدد تو کی لیکن اس کی مدد کی پھر تشہیر بھی کی. 10 تصویریں بھی فیس بک پر ڈالی گئیں، کیونکہ یہ تو پھر ریاکاری ہے، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، اگر ترغیب کے لیے ہو تو ترغیب کی صورت بھی وہ ہے جس طرح ہماری تنظیمات راشن کی پیکنگ کی تصویریں فیس بک پر دے دیتے ہیں، راشن جہاں سٹاک کیا ہوا ہے اس کی تصویریں دے دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی مستحق کو دیتے ہوئے تصویر بنا کر فیس بک پر ڈال دینا، جبکہ وہ اس پر خوش بھی نہیں ہے، بنوانا نہیں چاہتا اور عزت نفس کا خیال کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم راشن اس کو دینا ہی تب چاہتے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ فوٹو کھنچوائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. وہ پہلے اس کے حالات اچھے تھے، پھر حالات نے پلٹا کھایا، غربت آ گئی گھر میں، پریشان تھا. بیوی نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلے جاؤ، کپڑے کے تاجر بھی ہیں، وہ تمہاری مالی امداد کر دیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس سجی ہوئی تھی، آ کر بیٹھ گیا، شرم کے مارے سوال نہ کر سکا، بیٹھا رہا، سوچتا رہا، سوال نہ کر سکا، اٹھ کر چلا گیا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سمجھ گئے. آپ نے ایک شخص سے کہا کہ تم جاؤ، یہ شخص میرے پاس آیا تھا، سوال کو کرنا چاہتا تھا بات لیکن کر نہیں سکا، تم اس کے گھر کے حالات معلوم کرو کہ گھر کے حالات کیا ہیں. اس شخص نے سنا کہ وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا تھا مدد طلب کرنے کے لیے، لیکن شرم کے مارے سوال نہیں کر سکا، اسی طرح میں واپس آ گیا. اب امام اعظم ابو حنیفہ کو جب خبر پہنچی تو حضرات گرامی قدر، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. رات کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رقم کی تھیلی اس کے دروازے پر رکھ کر اور اس کو آواز دے کر یا رکا چھوڑ کر آگے کہ میں ابو حنیفہ تمہارے دروازے پر آیا تھا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس کو واپس نہ کرنا، تم اپنی مدد کے لیے رکھ لو. رات کے وقت تاریکی میں کہ کوئی دیکھے نہ، کسی کو پتہ نہ چلے، اس کے دروازے پر رکھ کر آپ واپس آ گئے. ائمہ اہل بیت صحابہ کرام کا جب ہم طریقہ پڑھتے ہیں اس میں یہی بات آتی ہے کہ وہ غرباء کی مدد اسی طرح کرتے تھے، اس میں نمود و نمائش نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے، خلوص اور للہیت کے لیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، آپ نے اس کی مدد کی. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس سے معذرت کی، فرمایا دیکھو سب سے پہلے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں ضرورت ہے، تمہیں میرے دروازے پر آنا ہی نہ پڑتا. ایک تو اس بات پہ معذرت کہ تم میرے دروازے پر آئے، اور اس بات پر معذرت کہ میرے پاس یہی کچھ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اور ہوتا تو میں اور تمہیں دیتا. پھر آپ نے اس سے فرمایا دیکھو حسن پر ایک احسان کر دو. اس نے کہا حضور میں آپ پہ کیا احسان کر سکتا ہوں؟ فرمایا مجھ پر تم یہ احسان کرو کہ تم بھول جانا کہ تم میرے دروازے پر آئے تھے، اور میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی مدد کی جائے تو اس اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کہ اس کو نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے کہ وہ فقیر آدمی پھر شرم کے مارے سوال بھی نہ کر سکے کہ مجھے تصویریں بھی کھنچوانی پڑیں گی، پھر میری تشہیر بھی ہوگی، میری غربت کا مذاق بھی اڑایا جائے گا. پھر دوسری بات حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے محبوب آدمی اللہ کے ہاں کون ہے اور سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے محبوب آدمی اللہ کے ہاں وہ ہے جو کسی دوسرے کے کام آتا ہے، اور سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے کسی مسلمان بھائی کو خوشی پہنچ جائے، وہ خوش ہو جائے، اور یا یہ کہ تم اس کا قرض اتار دو، یا یہ کہ تم اس کی مدد کر دو، یا اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کے مددگار بن جاؤ۔ فرمایا یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے۔ پھر فرمایا جو اپنے غضب کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، جو غصے کی قدرت کے باوجود غصہ نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امن ڈال دیتا ہے۔ پھر جو جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا قابل توجہ ہے، میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا، ذرا سنیے وہ جملہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے کسی بھائی کی حاجت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤں، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھا رہوں۔ مسجد نبوی شریف عام مسجد نہیں، اعتکاف بھی 10 دن کا نہیں، 1 مہینے کا بیٹھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر جانا، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی حاجت روائی، ان کی مشکلات کو حل کرنا، ان کی مدد کے لیے ساتھ چل کر جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاتا ہے تو اس کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل پل صراط پر جب لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اس کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئے گی، یہ ثابت قدم رہے گا، اس لیے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل کر گیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے اپنے بندے سے پوچھتا ہے اے بنی آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ رب فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو رب العالمین ہے، بیماری کی یا کھانے کی پینے کی حاجت سے پاک ہے، تو الہی تو رب العالمین ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اس لیے تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ پھر رب فرماتا ہے کہ اے بنی آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو رب العالمین ہے، یعنی کھانے کی حاجت نہیں ہے، کھانے کی حاجت سے پاک ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے پانی کی حاجت نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، تو اگر اس کو پانی پلاتا، اس کی پیاس کو دور کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو آج بیمار بھی ہیں لوگ، ضرورت مند بھی ہیں، تو اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو ضرورت مند ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے اب ہمارے یہاں ایک عجیب صورتحال ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں۔ وہ صورتحال یہ ہے جیسے ہی خبر آئی کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آ گیا ہے، ہوا کیا؟ میڈیکل سٹور سے فیس ماسک غائب، سینٹائزر غائب۔ 1-2 دن کے اندر تو ختم نہیں ہوتا نا جی سٹاک، کدھر گئے؟ ذخیرہ کر لیا گیا، جب مشکل حالات آئیں گے تو وہ جو 5 روپے کا ماسک تھا وہ 50 میں بیچیں گے۔ سینٹائزر جو 150 کی بوتل تھی وہ اب 300 یا 350 کی بیچیں گے، وہ بھی اب اصل نہیں ملتا، اصل ملتا ہے تو ڈبل ٹرپل قیمت پر ملتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہوا، آٹا پہلے غائب ہو گیا، پھر مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، اشیاء ضروریہ بعد اوقات ملتی نہیں ہیں، ملتی ہیں تو مہنگی ملتی ہیں۔ تو پھر ہم یہ کہیں کہ عذاب کیوں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے وبائیں کیوں آتی ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کیا یہ ایسے کام نہیں ہیں؟ اب میں نے پہلے عرض کیا 5 باتیں نبی علیہ السلام نے پہلے ان میں ناپ تول میں کمی بھی بتائی، اور ذخیرہ اندوز، ایک ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک چیز کی وسعت ہے، آپ نے سٹاک رکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں،
اس کی فقہاء نے اجازت دی، لیکن ایسی ذخیرہ اندوزی کہ بازار میں چیز مل نہیں رہی لیکن گودام میں پڑی ہے کہ مہنگے داموں بعد میں بیچوں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوتے ہیں، فرمایا رب کائنات اس پر کوڑ کا مرض مسلط کر دیتا ہے اور افلاس اور غربت مسلط کر دیتا ہے اس شخص پر جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو وہ اشیاء ضروریہ بازار سے نہیں ملتی۔ تو آج کیا یہ صورتحال ہم نے دیکھی نہیں؟ جیسے لاک ڈاؤن ہوا بہت ساری چیزیں غائب ہو گئیں، جب ملی تو مہنگے داموں ملی، ذخیرہ کر لیا گیا ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسانی پیدا کرنے کو حکم دیا۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کر کے ماہ رمضان کے حوالے سے پھر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا، لوگ جب آئے بھوک کی شکایت لے کر، تو آپ نے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے انتظام ہو جائے گا، تم گھروں کو واپس چلے جاؤ، صبح ہونے سے پہلے پہلے انتظام ہو جائے گا۔ اب لوگ بھی سوچ رہے ہیں کیسے انتظام ہو جائے گا، بارش برسے گی، فصل اگے گی، کیا ہوگا اتنے سے وقت کے اندر؟ صبح ہوئی تو خبر ملی کہ 1000 اونٹوں کا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا ہے، ان پر غلہ، اناج اور ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں لدی ہوئی ہیں۔ 1000 اونٹوں کا قافلہ آیا ہے، ان سے سامان اتار کر کس کے گھر میں رکھا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہ ملکیت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب وہ قافلہ پہنچ آیا تو مدینے کے بڑے بڑے تاجر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے جو تاجر تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچ کے دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آئے کہ آپ پر چادر تھی۔ آپ نے ان تاجروں سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ 1000 جو اونٹ ہیں وہ غلہ لدا ہوا آپ کے آئے ہیں، تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں فروخت کر دیں تاکہ آل مدینہ کو آسانی ہو سکے، ہم یہ ان کو آگے بیچیں گے۔ آپ نے فرمایا نفع کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا 10 پر 15 یعنی 50%۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس سے زیادہ نفع پہ بیچوں گا۔ اب وہ کہنے لگے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون خریدتے ہیں، اس سے زیادہ نفع کون دیتا ہے، اس سے زیادہ نفع کون دے گا؟ صورتحال کیا ہے؟ قحط سالی ہے، لوگ مجبور ہیں، اور مجبوری کے اندر، حالت کے اندر لوگ دگنی قیمت پر بھی چیز خرید رہتے ہیں۔ آج 5 روپے کا ماسک 50 کا بھی لوگ خرید رہے ہیں، مجبوری ہے۔ 100 روپے والی بوتل لوگ 400-500 روپے میں بھی سینیٹائزر کی خرید رہے ہیں، مجبوری ہے۔ کیا کریں، کدھر جائیں؟ مجبوری تھی لوگوں کی، آل مدینہ کا سالی کا شکار تھے، بھوک کا شکار تھے۔ آپ نے آل مدینہ کے وہ جو مدینہ طیبہ کے تاجر آئے تھے ان سے فرمایا کہ تم جو نفع دے رہے ہو یہ کم ہے، میں اس سے زیادہ نفع پہ بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا عثمان ہمارے علاوہ تو تاجر یہاں ہے کوئی نہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں آپ اس سے زیادہ کس کے پاس بیچتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ان 1000 اونٹوں کا سودا غلے سمیت اس رب کے ساتھ کرتا ہوں جو ایک کے بدلے 10 عطا کرتا ہے۔ میں یہ سارا مال جو 1000 اونٹوں پر لدا ہوا غلہ، گندم، اناج آیا ہے، میں یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اہل مدینہ آئے، ان میں تقسیم کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسی رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر تشریف فرما ہے، آپ جلدی میں کہیں جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک قندیل ہے جس سے نور کی شعائیں اور کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے جو نالین کے تسمے ہیں ان میں بھی سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ اتنی جلدی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج عثمان نے زمین پر 1000 اونٹوں کا صدقہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے آج عثمان کے نکاح کا انتظام یہاں کیا ہے۔ اور ایک روایت کہ وہ قندیل جو نبی علیہ السلام کے پاس تھی اس کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا کہ یہ قندیل عثمان کا اجر ہے، اس بات کا اجر جو 1000 اونٹ اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ مسلمان وہ ہے
جو اپنے غریب بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، یقین جانیے کہ اگر اس صورتحال کے اندر ہم اپنے گھر میں 2 وقت کا کھانا سکون سے کھا رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی لقمے کے لیے بھی ترس رہا ہے تو ہم کل خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے ہم نے ان لوگوں کا خیال کرنا ہے ان حالات کے اندر جو مجبور ہے، جو بے روزگار ہو گئے ہیں، دیہڑی نہیں کما سکتے، پریشانی کے عالم میں ہیں، ان کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور ویسے ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، اور ماہ رمضان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وشہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور جو ماہ رمضان کے ساتھ حضور کا انس اور الفت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ماہ رجب کے اندر حضور دعا فرماتے یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سال میں رمضان کے علاوہ ماہ شعبان کے اندر بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے سرکار، لیکن ماہ رمضان کی جو حیثیت تھی اس کو اپنی جگہ قائم رکھنے کے لیے ماہ رمضان سے چند دن پہلے حضور روزے چھوڑ دیتے تاکہ فرق ہو جائے شعبان اور رمضان کا۔ آگے جو رمضان آ رہا ہے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ شعبان سے زیادہ ہے۔ اب جو شعبان کے روزے تھے وہ ماہ رمضان کی اختیاری اور تربیت تھی، اس کے لیے تعلیم دی، ترغیب دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک کہ حضور ماہ شعبان کے دن گنا کرتے تھے، دن گنتے تھے کہ اب ماہ شعبان کے اتنے دن ہو گئے اور ماہ شعبان کے چاند کو اتنے دن گزر گئے، ماہ رمضان کے لیے، اس کی رغبت کے لیے اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ اور پھر جب ماہ رمضان آیا تو نبی علیہ السلام نے استقبال رمضان پر خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا ہے جس کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ فرمایا جہنم بند کر دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اس مہینے کے اندر اگر کوئی نفل نیکی کرو گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، فرض نیکی کرو گے تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر خدا عطا کرے گا۔ فرمایا وہ مہینہ تم پر آ رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ۔ کیسا صبر؟ ایک تو کھانے پینے سے صبر ہے، روزے کی حالت میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، کھانے پینے سے صبر ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ جب بھوک اور پیاس کی حالت میں انسان لڑنا چاہتا ہے، گالی دینا چاہتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے میرا روزہ ہے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑنا چاہتا ہے تو وہ اس سے بھی کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کوئی گالی دے دیتا ہے تو یہ اس سے کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ تو یہ روزہ اس طرح صبر بھی سکھاتا ہے، جھگڑوں سے بھی بچاتا ہے، گالی گلوچ سے بچاتا ہے، نفسانی خواہشات سے روک کر رکھتا ہے، تو یہ روزہ اس طرح بھی بچاتا ہے۔ پھر فرمایا شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غموں کا مداوع کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ وہی ہے کہ ہم دیکھ لیں کون لوگ ہیں جو سحر و افطار کے اندر مجبوری کی حالت میں نظر آتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنے ساتھ شریک کریں، مالی تعاون کریں۔ عام طور پر لوگ زکوٰۃ بھی ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، مستحقین کو تلاش کیا جائے تاکہ وہ رمضان بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں اور عید کی خوشیوں میں بھی شریک ہو سکیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ عند افطرہ، پہلی خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ سارے دن کی بھوک کے بعد کھانا اس کے سامنے ہوتا ہے، طرح طرح کے پکوان سامنے ہیں، پانی اس کے سامنے ہے، پیاس سے گزر کر آیا ہے، پانی پڑا ہے، دودھ پڑا ہے، شربت پڑی ہے، اس کو خوشی ہوئی کہ روزہ افطار کر رہا ہے۔ للصائم فرحتان، پہلی خوشی یہ ہے۔ دوسری خوشی فرمائے عند لقاء ربہ، دوسری خوشی تب ہوگی جب روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا، دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ افطاری ہے جو ہم انفرادی طور پر اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ایک اجتماعی افطاری ہے جو اللہ کے ہاں ہوگی۔
اور اس اجتماعی افطاری کے دسترخوان پر وہ کھانے ہوں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں خیال آیا ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ اس دسترخوان پر ہوگا کون؟ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے روزے دار ہیں وہ ایک ہی دسترخوان پر موجود ہوں گے۔ یعنی افطاری تو ہے ہی ہے، ساتھ بزرگوں کی زیارت بھی ہے، انبیاء کی زیارت بھی ہے، صحابہ کی زیارت بھی۔ تو فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے تم پر کہ جس میں دو خوشیاں روزے دار کے لیے، ایک افطاری کے وقت، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نماز کی جزا بھی تو خدا نے عطا کرنی ہے، زکوٰۃ کی جزا بھی اسی نے دینی ہے، حج کی جزا بھی وہی دیتا ہے، باقی اعمال کی جزا بھی اسی نے دینی ہے، لیکن فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کی ایک تعبیر مفسرین اور محدثین نے یہ کی ہے کہ ہر عمل کی جو جزا ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اس کی مقدار مقرر ہے، لیکن روزے کی جزا اس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا اجر ثواب و جنت کا حصول ہوگا۔ نماز کی جزا جنت، زکوٰۃ کی جزا جنت، لیکن روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس سے بڑی جزا روزے دار کے لیے کیا ہوگی کہ وہ رب کا دیدار کرے گا، رب سے ملاقات کرے گا۔ تو فرمایا کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو مشک اور کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ میڈیکل کہتی ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو خالی معدے کی وجہ سے بعض اوقات منہ سے بو آتی ہے، ہم اس کو بعض اوقات بیڈ اسمیل بھی کہتے ہیں، بدبو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے آ رہے جو اللہ کے حکم پر ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم پر جس بھوک کو ہم برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر جس پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے منہ سے آنے والی یہ بو اللہ کو مشک اور کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ روزے دار سو بھی جائے تو رب اس کو ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ ہے تو وہ اس وقت بھی عبادت میں، روزے کی حالت میں تو وہ اس وقت بھی ہے، تو اس وقت بھی اس کو اللہ رب العزت ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ کر سو جاتا ہے تو تب بھی اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، آج کی جو نشست تھی، ایک تو یہ تھا کہ اس درس کا تسلسل نہ ٹوٹے، اور دوسری جو بنیادی باتیں آج کے حالات کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ آپ کی حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا بنے بیٹھے تھے، اور آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کے درجات کو اللہ بلند کرے گے اس آزمائش کے ذریعے، اور گناہوں کا کفارہ بنائے گے اس آزمائش کو۔ لیکن رجوع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، بالخصوص ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں، جس کا 1-2 دن نہیں پورا مہینہ برکتوں کا ہے۔ اللہ کی رحمت خود پکارتی ہے کوئی بھلائی کا طلبگار تو وہ آئے، میں اس کو بھلائی عطا کروں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب رب کی رحمت خود پکار رہی ہو تو ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری پیغام میں آن لائن درس کے ذریعے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت مساجد کے حوالے سے جو بھی حکومت کی ہدایات ہے، ہر نمازی کا، امام صاحب کا، خطیب صاحب کا، اور اس سے بڑھ کر نمازی حضرات کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ہدایات پر لازمی عمل کریں۔ صفوں کے درمیان فاصلہ، تو یہ علماء اس پر فتویٰ دے چکے ہیں کہ عذر کی صورت کے اندر صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بولیں ذرا آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ نماز اسی طرح باجماعت ادا کریں گے، صفوں کے درمیان بھی فاصلہ ہوگا اور نمازیوں کے درمیان بھی فاصلہ ہوگا۔ اسی طرح علماء یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ چونکہ ایک وبائی مرض پھوٹا ہوا ہے اور ہاتھ ملانے سے پھیلتا ہے، معانقے سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے، تو ہم مصافحہ اور معانقہ جب تک یہ وبا ٹل نہیں جاتی تو چھوڑ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح علماء فتویٰ دے چکے ہیں عذر کی صورت کے اندر اگر کوئی شخص ماسک پہن کر بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم خود حکومت کو دعوت نہ دیں کہ وہ مساجد کو آ کر تالے لگا دے، ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے احتیاط کریں گے تاکہ مساجد کھلی رہیں
اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں جا کر سجدہ ریز ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام دوست، بالخصوص حلقہ چونگ کے جو دوست ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس صورتحال کے اندر بھی احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مختصر سا پروگرام تسلسل جو ہے اس کو نہیں توڑا اور اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اس درس قرآن کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا